آج جب مسلم دنیا جغرافیائی طور پر منقسم ہے اور 57 اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ فلسطین کے اندر کے مسلمانوں کی پوزیشن اور ہوگی، اس کے ساتھ جو اس کی سرحدات ملتی ہیں، پھر ان کے فرض اور ان کے جو فرض عائد ہوتا ہے اس کی نوعیت پھر اس سے مختلف ہوگی، جو اس سے دور رہتے ہیں۔ تو اس میں اگر مالی طور پر بھی کوئی شریک ہوتا ہے یا سیاسی طور پر کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سب کے سب ایک ہی جہاد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور یہاں تو ایک پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کہ عجیب سا ایک، وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے اسلام کے ایک اہم حکم اور اس کی اصطلاح کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں جی پھر فلانا پہلے جائے، پھر فضل الرحمان کیوں نہیں گیا، پھر فلانا کیوں نہیں گیا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک مسخرے پن کی صورت تو ہو سکتی ہے، کوئی سنجیدہ شکل نہیں ہے ان لوگوں کی، تو ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو اسلام کہتا ہے، جو شریعت کہتا ہے، اگر آپ ہمارے اس بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی تو انہیں علماء نے کہا ہے نا کہ مسلح جنگ جائز نہیں ہے، تو اس کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ تو انہیں علماء نے کہا ہے۔ جہاں پر ضرورت ہے، جہاں پر اس کی اسلحے کی ضرورت ہے، جہاں پر تحریک کی ضرورت ہے، جہاں پر جماعتی قوت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پبلک کے موبلائزیشن کی ضرورت ہے، سب جہاد کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ہر جگہ کے ماحول جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کی مناسبت سے تدبیر طے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے وہ بڑا واضح ہے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اور صوبوں کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے۔ ہر صوبے کے جو وسائل ہیں یہ اس صوبے کے عوام کی ملکیت ہے، اور ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے۔ ہماری جماعتوں کے منشور اس سے کچھ ذرا زیادہ واضح ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد عملی طور پر ہم اس قابل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ایک نظریہ ہمارا ہے اس حوالے سے۔ سندھ کے لوگ اگر وہاں پر اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی صوبے کے عوام کو اپنے صوبائی حق کے حوالے سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن بہرحال مسئلے کا حل یہ ہوتا کہ ہم یہاں مرکز میں تمام صوبوں کو بٹھاتے، تمام صوبوں کے اشتراک کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ اس طرح کے فیصلے کرتے۔ ہم نے اپنی اسی روش سے کالاباغ ڈیم کو بھی متنازع بنا دیا، آج ہم نے اسی روش کے تحت نہروں کے مسئلے کو بھی متنازع بنا دیا۔ کیا ہمارا ملک اتنا بھانج ہو چکا ہے کہ ہم مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے؟ کسی تنازع کے پیدا ہونے کی صورت میں ہم ان کے کھوک سے کوئی حل نہیں نکال سکتے؟ تو یہ نااہلی ہے حکمرانوں کی، اور جیسے کہ وہ کوئی چیز قوم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ان کے اندر کا کوئی ایک چور ہوتا ہے اور وہ اپنے مقاصد و مفادات کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے یہ قانون یکسر مسترد کر دیا ہے، اور کسی طریقے سے بھی یہ جو منرل والا ہے اس کو بھی مسترد کیا ہے، اور نہروں کے حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک متفقہ رائے ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب بنتا ہے بھائی، یہ جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم کرتی ہیں، تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتی۔ ہمارا اپنا ایک نظام ہے جماعت اسلامی کا۔ جماعت اسلامی تو تنظیم ہے نا، اجتماعیت ہے نا، فیصلہ ہم کریں گے، آپ تھوڑی کریں گے۔
کہ ہمارا سیکرٹری کون ہوگا. میرے بھائی اس طرح کے سوالات سے اجتناب فرمائیے. اس وقت ہم یہاں تو بیٹھے. جی دیکھیں، یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا اس پر جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا اور مولانا اپنا ایک موقف پیش فرما رہے تھے. اور مولانا چونکہ انگیج تھے مختلف پارٹیوں کے ساتھ، تو یہ تو اپنی صورتحال کو خود ہی بتا سکیں گے کہ وہاں کیا ہوا تھا. بتاتے بھی رہے میڈیا کے سامنے. لیکن جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو پسند نہیں کرتے تھے اور ہم نے اس کو کلیتاً مسترد کیا تھا. تو جو بھی معروضی چیزیں ہوں گی اس کے مطابق مولانا نے بھی اپنی ایک پالیسی بنائی ہوگی. ہمارا موقف ہمارا ہے اور مولانا اپنا موقف پیش کر دیں گے، اور اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. اور اس کے باوجود آج جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، تبادلہ خیال ہوا ہے، اس میں یہ ایک اصولی چیز خود جماعت اسلامی میں بھی طے شدہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کا بھی مولانا نے فرمایا کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مختلف چیزوں پر ہم جد و جہد کریں گے، لیکن وہ چیزیں کہ جن پر اشتراک عمل ہو سکتا ہے، جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، متفقہ اپنا جو موقف ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور کچھ قدم ایسے اٹھائے جا سکتے ہیں جو مل کر اٹھائے جا سکتے ہوں، تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہی جماعت اسلامی کی پالیسی بھی ہے، اور اتفاق سے یہی ابھی آپ کی مجلس شورا میں بھی یہی چیز طے ہو گئی ہے. تو ہم اپنی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایون فلسطین کے حوالے سے بھی آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، مولانا نے اپنے پروگرام کیے ہیں، ہم نے کیے ہیں، اور دونوں کا اختلاف بھی نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مشترک پلیٹ فارم موجود ہے تو اس پر میں بھی شریک ہوں گا. مولانا بھی تشریف لا رہے ہیں مینار پاکستان پر، اور علماء کرام بھی موجود ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. اسی طرح ملک کی صورتحال پہ میں ذرا تھوڑا سا یہ 26ویں ترمیم کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی، ہر جماعت کے مد نظر کچھ نکات ہوتے ہیں. اگر ہماری نظر اس بات پر ہو کہ یہ غیر ضروری چیز، یہ غلط چیز، یہ غیر ضروری، یہ غلط، اور ہم نے ان سے صاف کیا ہے اس کو، ہم اس پر دوسرے ساتھیوں کو مطمئن کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی جماعت کی یہ رائے ہے کہ یہ بات بھی ہونی چاہیے تھی اور یہ بات بھی ہونی چاہیے تھی، تو ہم اس سے اختلاف اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بھی تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو بل ہوا ہے آئیڈیل ہے. آئیڈیل نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہے. اور کوئی 56 کلازز سے 34 کلازز سے حکومت کو دستبردار کرانا، یہ ظاہر ہے کہ ہمارا اختلاف تھا اس کے ساتھ. 26ویں ترمیم سے ہمارا اختلاف تھا، لیکن چونکہ ہم انگیج تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو یہ چیزیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتی ہیں. کچھ کا اس موقع کے اوپر یہ نظر ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے. وہ بھی صحیح ہوتی ہے اور وہ بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن تعبیر میں چونکہ فرق ہوتا ہے تو آپ صحافی حضرات اس کو اختلاف سے ہی تعبیر کرنا ہے.